طالب علم وضوخانے کے پاس کھڑا تھا، میں نے وہیں سے دیکھا، نسوار کھا کے پلاسٹک جیب میں ڈالا. میں نے بلایا، جب میں نے بلایا اس دوران پلاسٹک پھینک دیا. پیچھے جو آ رہا تھا اس کو میں نے اشارہ کیا، وہ پلاسٹک اٹھا کے لایا، لیکن اس کے میں نے کہا پیچھے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا نسوار کھاتے ہو؟ کہا نہیں جی اللہ نہ کرے توبہ. میں نے کہا اللہ تو نہ کرے لیکن آپ کھا رہے. توبہ کہاں ہے؟ میں نے کہا ادھر آؤ. یہ بہر رنگی کے خواہی جامہ می پوش، من اندازے قدت رامی شناسم. حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ خود مجھے واقعہ سنایا، ہم خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا کہ شراب سے تو نفرت اس لیے ہے کہ حرام قطعی ہے، ورنہ ایک مشروب ہے دنیا کا، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانوں کی چیز ہے، نجس ہے، اس سے بچو. تو بچنا فرض ہے، ایمان بچانا ہے تو اس شراب سے بچنا پڑے گا. اور فرمایا کہ نسوار سے تو طبعی نفرت ہے، طبعی نفرت. نسوار منہ میں ڈالنا اور مرغی کا بیٹ ڈالنا برابر ہے. تو کہنے لگے حضرت کہ ہمارے اس علاقے میں جو کوئی نسوار کھاتا تھا اس کو نسواری کافر کہتے تھے، مانڈ کی خیل سارے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب میں دارالعلوم دیوبند سے حضرت اقدس شاہ صاحب سے پڑھ کے آیا، مولانا شمس الحق افغانی اپنے وقت میں یاد رکھنا ایشیا کا سب سے بڑا عالم تھا، اور انہیں تفسیر کبیر ایسی یاد تھی جیسے آپ کو فاتحہ یاد ہے، بغیر روک ٹوک کے بالکل پوری عبارت سمیت. ایک کبیر کا تو ہمیں پتہ ہے، پتہ نہیں وہ کتنی چیزیں زبانی یاد تھی. تو ایک وفد آیا مقامی علماء کا، انہوں نے حضرت مولانا شمس الحق افغانی سے پوچھا حضرت نسوار کھانا کیسا ہے؟ فرمایا مکروہ ہے. مکروہ تحریمی ہے تنزیہ؟ فرمایا تحریمی نہیں ہو سکتی، تنزیہ. تنزیہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا بس ایسی ابسیات ہے اور بیکار چیزیں نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں حرام ہے. کہا کہ حرام کے لیے تو دلیل قطعی چاہیے. تو ایک کتاب نکالی، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا مات نسواری ورؤیا فی المنام وآلتہ فی فیہ. تو مولانا شمس الحق صاحب تو باہر تھے، انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ مات نسواری، کہا ایک نسوار کھانے والا مر گیا، ورؤیا فی المنام خواب میں دیکھا گیا، وآلتہ فی فیہ، اور یہ آلہ جو اس کا تھا منہ میں لیا ہوا تھا، چبا رہا تھا. تو مولانا شمس الحق نے کہا آلہ الید آلۃ البطش، الرجل آلۃ المشی، السنان آلۃ الدمغ، اللسان آلۃ التکلم، آلتہ فی فی. جیسے دنیا کے اندر نسوار کھاتا تھا تو مرنے کے بعد بھی اسی طرح کیا ہوا تھا. یہ مطلب ہے؟ کیا فرق پڑ گیا؟ اس نے کہا نہیں آلہ کو غشی تو وہی کہنا ہے. مولوی سے ورتے استاد اپلار عربی رہا کم عربی رہا، طالبان ورتا آلہ ہوئی گا نا، آلہ سے والدہ سے. مولانا نے لسان العرب و تاج العروس و المغرب سب کی عبارتیں اور قصیدے شروع کر دیے کہ دیکھو یہاں پر ید کو اعلیٰ کیا گیا، یہاں رجل کو اعلیٰ کہا گیا، یہاں کان کو اعلیٰ کہا گیا، یہاں لسان کو اعلیٰ کہا گیا ہے، یہاں انگلی کو اعلیٰ کہا گیا ہے. تم کوئی شعر پڑھو مجھے عربی میں سمجھاؤ کہ اعلیٰ اس کو کہتے جس کو تم سمجھ رہے ہو. نسوار کھانے والا مر گیا تھا، غریب جیسے دنیا کے اندر نسوار کھاتا تھا، قبر میں نسوار تو نہیں تھی، خالی انگلی ایسے رکھ دی. إن لم تكونوا منهم فتشبهوا لأن التشبه بالكرام فلاح. حضرت کا مقصد یہ تھا کہ اس جاہل کی جہالت روک دی ہے، ذرا اس کو اڑا دینا ہے.
حضرت نے فرمایا بس مجھے دکھاؤ عربی میں، عربی فصیح میں مجھے اعلی بمانے اعلی تناسل کے دکھاؤ. اس کے ساتھ تو تناسل کا لفظ لگانا پڑتا ہے، ورنہ مراد ہے ہی نہیں اس سے. ما تنسواریہ ورؤیا فی المنام وآلتہ فی استغفر اللہ. نسوار، سگریٹ، بیڑی، پان اور تمباکو، چلم سب برابر ہے، ایک جیسے ناکارہ کام ہے. فرق یہ ہوا کہ پان جو ہے وہ ہمارے بعض مولوی صاحبان کھانے لگے، ایک خاص علاقے کے، تو انہوں نے تو پان کی فضیلت پر کتابیں لکھی. پان مستحب ہے. اور نسوار جن ملکوں میں کھایا جانے لگا انہوں نے اس کو برا تو سمجھا ہے، تبلیغ نہیں کرتے، لیکن عادت ہے بیماری. علم کے ساتھ جہل ہو تو ایک مصیبت بن جاتی ہے. اس قدیم زمانے میں افغانستان میں اور صوبہ سرحد میں بعض لوگ تھے جو نماز میں اشارہ نہیں کرتے تھے، اور اشارہ کرنے والے جو اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ کر لے، سنت طریقہ ہے، احادیث میں مروی ہے. اس کو کہتے تھے امام ابو حنیفہ نے منع کیا ہے، اور اشارہ کرنے والا یہ اشارتی کافر ہے، اور نسوار کھانے والا نسواری کافر ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ دارالعلوم دیوبند کی برکات عام نہیں تھی. مقامی فقہ، کنز قدوری اور شرع الیاس یہی چیزیں تھیں. جب علماء دیوبند آئے انہوں نے سنت بیان کی، بدعت کا رد کیا، عقائد اسلامیہ سمجھائے، رسوم کا رد کیا، درمیان میں یہ بھی سامنے آیا کہ یہ سنت ہے، فقہ کے عین مطابق ہے. تو استاد گرامی قدر حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت الاستاذ مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں پشاور میں اکٹھے تھے. وہاں ایک پرانے طرز کا بدعتی آیا اور ان لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ نماز میں اشارہ کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں. کہاں؟ یہ تو نماز خراب ہوتی ہے. کیسے؟ کہ یہ تو خیر عمل قلیل ہے، لیکن ارادتاً کرتے اور بار بار کرتے ہو تو عمل قلیل میں جب تکرار جائے کثیر بن جاتے ہیں، نماز فاسد ہو جاتی. انہوں نے کہا کہ نہیں، حدیث شریف میں آیا ہے، جو اعمال سنت میں آیا ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. تو کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ نے منع کیا ہے. تو انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ کیسے منع کرے جب حدیث میں آیا ہے؟ مجتہد تو اجتہاد کے ذریعے دین کی تائید و نصرت کرتا ہے، نہ کہ روکتا ہے. تو ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب نے امام محمد کی موطا دکھائی. موطا امام محمد میں ہے وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ نَأْخُذُ. امام صاحب کا یہی فرمان ہے اور ہم بھی اشارہ کرتے ہیں، اشہد اللہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں. تو وہ شخص جو تھا وہ ہنس پڑا اور حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب سے کہا کہ تم عجیب دیوبند گئے اور آیا ہو، عربی نہیں آتی تمہیں؟ امام محمد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور اس قول کو لے کر جو اشارہ کرے ہم اس کو گلے سے پکڑتے ہیں. وَبِهِ نَأْخُذُ کا یہ معنی ہے. اندازہ لگا. جاہل کی تشریح کو روکنا بھی علم کا بڑا کارنامہ ہے.